حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دیر سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب دیر سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر منبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور وہ کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایات پاتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو نہ قتل کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں۔ اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خواہشاتی ہیں۔ تو وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بازید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس پر بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالوں کے جواب دیے تو ہم تیری تباہ کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بازید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا 10واں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے اور نہ شکم میں مادر سے پیدا ہوئے۔ پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سا جانور سب جانوروں سے افضل ہے، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں، تامہ کیا ہے۔ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 پھول سائے میں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے۔ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو نہ جن اور نہ فرشتے،
یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بازید بستامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا رسول کہ ایک ایسا بتاؤ، تمہارا سوال کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے۔ وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو، دن اور رات ہیں۔ وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، عرش اور کرسی اور قلم ہیں۔ وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ چار آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں۔ وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ پانچ فرض نمازیں ہیں۔ وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں۔ اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ فرش بری کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 10 روزے فرض ہیں جب کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ 11 ہیں، ان کا 12واں بھائی نہیں۔ اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینے کی گنتی ہے۔ اور وہ 13 جن کا 14 نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ تم نے جو سوال کیا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا، وہ پانی گھوڑوں کا پسینہ، بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے، وہ اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں۔ اور پہلا خون ناحق زمین پر بہایا گیا، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا، وہ عورتوں کا مکر ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر پوچھا یہ کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیجون، دجلہ، فرات، نیل اور مصر ہیں۔ یہ سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، سب مہینوں سے افضل ماہ رمضان، سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر۔ تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 دھوپ میں ہیں، 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، اور ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور اس پر حج فرض نہ ہو پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے اور پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہیں۔ کہ مغز ہر ان سب کی جڑ ہے، آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ گدھا ہینتے ہوئے شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعن اللہ الاشرار۔
کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل الناری من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقت الابطال واشتعلت رجال بالرجال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون و حین تسبحون، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والکفار سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حق انظر ابن آدم فی ہذہ الدنیا غربا و شرقا ما تری فیہا احدا جبکا، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں نہ فرشتے نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ اس نے کہا نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سربگرباں ہو کر خود خاموش ہو گیا۔ سب پادری اس سے کہنے لگے اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ نے اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زبان کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے بازید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑواؤں۔